شکریہ کامران بھائی دیکھیں IMF کا جو مین جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ ایک نمبر پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پرائمری سرپلس، اور اس سال وہ چاہ رہے تھے کہ پرائمری سرپلس ہو 0.5% کا۔ تو اگر آپ کی GDP 1,05,000 ارب روپیہ ہے، 105 ٹریلین روپیہ، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ 525 ارب روپیہ آپ کا پرائمری سرپلس ہو۔ اس کے سامنے آپ نے جو پروجیکٹ کیا ہے وہ 370 کیا ہے، تو 145 ارب روپے کا یا 155 ارب روپے کا اس وقت فرق ہے جو IMF چاہ رہا ہے اور جو آپ نے ابھی پروجیکٹ کیا ہے، ایک پہلی بات۔ اس کے بعد دوم یہ کہ آپ نے تنخواہیں جو بجٹ کی ہوئی تھیں اور جو ایکچوئل بڑھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں شاید کوئی فرق آیا ہے۔ حکومت نے شاید بجٹ 20% کی ہوئی تھی، لیکن آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد 35% اور 30% بڑھائی ہیں، تو تقریباً 100 ارب روپیہ اس میں لگ جائے گا، تو یہ 250 ارب کا فرق ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پھر حکومت کے پروجیکشنز کو کیا IMF مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے اخراجات کریں گے، کیا IMF کیا اس سے ایگری کرے گا؟ حکومت کہتی ہے کہ اتنی ٹیکس جمع ہو جائیں گے ہمارے، تو کیا اتنا IMF ایگری کرے گا کہ ہاں اتنے پیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سب چیزیں مان بھی جائے، پھر بھی اس وقت کم از کم 200-250 ارب روپے کا فرق ہے جو حکومت کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ امید ضرور ظاہر کی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات ہو جائے کہ IMF کا پروگرام ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں تو ایک بڑا لے مین ہوں، میں آپ کی طرح اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 9,200 کھرب روپے کے ہم نے آمدن رکھی ہے۔ بھائی کیا آئے گی؟ یہ وہ ملک ہے جہاں اکانومی کا یہ حال ہے، آج کل یہ حال ہے۔ 7,100 ارب ہم نے ابھی نہیں کیے، 30 جون کو دیکھتے ہیں کیا آئے گا۔ ہم نے 9,200 ارب رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ جو موٹے حکومتی اخراجات ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیفنس ہے، پینشنز ہیں، سیلریز ہیں، اور جو یہ NFC ڈسٹریبیوشن ہے، وہ تقریباً 13.5 کھرب کے ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ بتایا کہ 300 ارب کا فرق ہے، مجھے تو یہ 13.5 کھرب کے موٹے حکومتی اخراجات ہیں۔ 9,200 ارب کے حکومت کی اپنی سوچ کے مطابق آمدن ہے، یہ پوری GDP کا 6% سے 6.5% کا تو اس میں فرق آ رہا ہے۔ یہ بڑا ڈیفیسٹ ہے، یہ آپ کی ہضم ہو رہا ہے، یہ کیسے کام چلے گا؟ دیکھیے کامران بھائی، جو سب سے مشکل چیز اس بجٹ میں، جو سب سے خطرناک چیز اس بجٹ میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے تخمینے کے حساب سے جو حکومت کا ریونیو ہوگا وہ 6,800 ارب روپے ہوگا، نیٹ فیڈرل ریونیو۔ پروونسز کو انہوں نے پیسے دے دیے، اس کے بعد 2,900 ارب روپے نان ٹیکس ریونیو شامل کر لیے، جس میں پیٹرولیم لیوی وغیرہ ہے، وہ سب شامل کرنے کے بعد حکومت کہتی ہے ہم 6,800 یا 6,900 ارب روپے ہمارے پاس ہوں گے، اور جو صرف سود دینی ہے آپ کو وہ 7,500 ارب روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ بولتے ہیں، کہ آپ اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا ہے، تو آپ گڑھے میں مزید جا رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے جس کے تحت آپ نکل سکیں، ورنہ یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ دوسری جو مشکل بات ہے وہ یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ 7100 ارب روپے سے 9200 ارب روپے جانے کا مطلب ہے کہ آپ 30% آپ ٹیکس ریونیوز جمع کریں گے۔ اگر 20% انفلیشن ہے اور پورا انفلیشن کا افیکٹ بھی آ جاتا ہے تو بھی 20% ہوتا ہے، گروتھ اگر 3% لگائیں تو 23% ہوتا ہے، تو اگلے 7% کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس پہ کتنے نئے ریونیو میجرز ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جو آپ نے یہ بات بتائی ہے 0.6% کی وڈرول کے اوپر کیش کی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو کچھ میجرز ایسے ہیں کہ جس کے اندر مشکلات ہوں گی حکومت کو، اور ایک اور چیز بھی ہے سر، یہ جو حکومت نے اپنی آمدن لکھی ہے اس میں ایک نان ٹیکس ریونیو تقریباً 3 ٹریلین جو ہم دیں گے ٹیکس، اس کے علاوہ ایک ہے غیبی آمدن، میں سمجھ رہا ہوں کہیں سے آئے گی۔ جی آپ تھوڑا سا بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں جو یہ نان ٹیکس ریونیو جس کا حجم 3 کھرب 3 ٹریلین رکھا ہے حکومت نے، یہ کہاں سے آنے کی توقع ہے؟ جی سر، اس کے 2 بڑے ہیڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیڈز تو اور بھی ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ فیس وغیرہ ہوئی، لیکن جو 2 بڑے ہیڈز ہیں وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا، کہ جو 50 روپے حکومت آپ سے فی لیٹر پیٹرول یا فی لیٹر ڈیزل لیتی ہے، اس کے لیوی کا ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اگر سمجھ لیجئے کہ 1.5 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 75 بلین روپے حکومت کو مل جاتے ہیں، جو سال میں جا کے آپ کو 900 ارب روپے تک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو اس میں بڑا ہیڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں۔
اسٹیٹ بینک خود حکومت کے 7,000 ارب روپے کا قرض اسٹیٹ بینک نے دے چکی ہے، تو 7,000 ارب روپے پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو قرض دیتی ہے. اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل، وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹ بینک سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ 12 کھرب روپیہ 12 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے، تو اسٹیٹ بینک کو وہ پروفٹ ملتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چینج ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آڈٹ کرا کے دیتی ہے، تو جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا میرے خیال سے 1,200 ارب روپیہ وہ اس سال دے دے گی اسٹیٹ بینک. اب ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ پھر ایک بار 9,200 ارب روپے ہم نے ٹیکس آمدن میں جمع کرنا ہے، اس کا ہدف رکھا ہے. ہم 7,100 ابھی کر نہیں پائے ہیں. اچھا یہ اس سال میں ہم کر رہے ہیں جا کے ہم نے ایک نیا ٹیکس یعنی نیا کیا ہے ایڈ کر دیا، سپر ٹیکس اس کو 10% پہ ہم لے گئے ہیں، یعنی کہ 4% سے 10%. جو 29% اس کے اوپر یہ 10%، 39%، پھر ورکرز ریلیٹڈ جو ٹیکسیشن ہوتی ہیں، جو کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں 5% وہ بنا لیجیے 44%، انٹرسٹ ریٹ 21%، ایکسچینج ریٹ کی یہ پوزیشن. آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کی ادر انکم ہے، جو کہ اور پھر کہا کہ جو بھی غیر طریقے سے جس کا وہ خود وہ کریں گے اظہار، اس پہ وہ 50% تک ادر انکم پہ آپ کے ٹیکس لے لیں گے پچھلے 5 سال کے اندر بھی. ارے بھائی تو پھر یہ 9,200 ارب روپے کے ریونیوز کہاں سے جمع ہوں گے اس اکانومی میں جہاں 44% ٹیکس دے رہے ہوں گے؟ لوگ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. ابھی ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں 9 مہینے سے وہ اپنے ڈیویڈنڈ باہر نہیں بھیج سکے. جی ادر انکم دیکھیں، ادر انکم کا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے جا کے ریٹروسپیکٹیولی 5 سال پرانا ٹیکس لے سکتے ہیں آپ. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس ٹیکس کو چلنے دیں گی. تو ادر انکم کا ٹیکس تو میرے خیال سے FBR کا شوق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ 50% پیچھے جا کے ٹیکس لے لیں. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے باتیں کی ہیں کامران بھائی وہ ایک دم بجا ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جس ڈگر پہ ملک آ کے کھڑا ہے، جس نہج پہ ملک آ کے کھڑا ہے، اس وقت کوئی بہت زیادہ ریلیف آپ نہیں دے سکتے. آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے تھا. ہمارے یہاں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں. یہ بات بالکل بجا ہے. آپ کی بات یہ بھی آئی تھنک صحیح ہے کہ پراپرٹی اونرز جو کہ جن کی کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پراپرٹیز کی، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایگریکلچر انکم پہ بھی صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بسٹ کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ اور بھی لگا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو PSDP اور ADB کے اندر MNAs اور MPAs کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر ہلکے ہاتھ رکھ لیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ منحاص القوم سب کا بیلٹ ٹائٹ کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو بھی 35% مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدر لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو کم کریں. تو کہیں گنجائش ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر IMF سے کچھ بات ہوگی تو اگلے ہفتے میں تھوڑی بہت بات ہوگی IMF سے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی. تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں. اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے IMF کے ڈورز کتنے ابھی اوپن ہیں وہاں پہ؟ ہم کتنی گنجائش ہے؟ سر IMF نے 2 باتیں کی ہیں جو سبسٹینشل ہیں. ایک تو یہ کہ جو حکومت پاکستان کو کرنی تھیں چیزیں وہ میرے خیال سے کر چکی ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ ایک 200 ارب روپے کا شاید فرق رہتا ہے اس بجٹ میں. جو دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ $6 بلین ہمیں جمع کرنے ہیں. اس میں سے ہم 4 جمع کر چکے ہیں، 2 نہیں کر پائے. اب اس میں تھوڑی سی گیم جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کی بھی ہے کہ شاید امریکہ یا مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 6 بلین ہیں یہ سارے کے سارے عرب ممالک اور چین وغیرہ پیسے دیں. اور چین کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے بینکس تو آلریڈی پاکستان میں پیسے واپس ری رول کر رہے ہیں، مغربی ممالک نے مڈل ایسٹرن بینکوں نے تو پیسے واپس رول لیے، تو ہم مزید کیوں پیسے دیں. تو وہ تھوڑی سی ہم جیو پالیٹکس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی کر دی. یہ چیز نومبر میں اگر ہو جاتی تو آسانی سے ہو جاتی، خوش اسلوبی سے ہو جاتی. آپ کے اوپر IMF کو نہ صرف کہ ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ IMF کو یقین ہے کہ جب آپ کو پیسے دے گا تو آپ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں کریڈیبلٹی کی بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے. تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جی میں سمجھ گیا کہ اس میں ابھی آپ نے جو فرمایا، لیکن اصل پوائنٹ جو ہے نا جو سارا کرکس ہے وہ یہ 9,200 ارب کیسے ہوں گے. مثال کے طور پہ بھی میں ڈار صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ 33 بلین کے ہوں گے اس سال.
یہ اس وقت ہے جہاں پہ ایکسچینج ریٹ کا یہ حال ہے کہ 350 روپے کا 325 روپے کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں بازار میں ملتا ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کہاں 286 88 جو بھی کھڑا ہوا ہے. تو یہ اس پہ کہاں سے ریمیٹنس آئیں گے سر؟ یہ ابھی کون آدمی پاکستان میں ریمیٹنس بھیجے گا؟ یہ تو اتنی بڑی اناملی ہے، جب تک یہ کور نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے ہوگا؟ وہ کب کور ہوگی؟ وہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کامران بھائی، کئی عرصے پہلے بھی آپ کے شو میں آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں تو میں نے یہی ایک گزارش کی ہے کہ جس قسم سے، جس کو واشنگٹن کنسنسس بولتے ہیں یا بریٹن ووڈز آرکیٹیکچر بولتے ہیں، دنیا کا جو مالیاتی نظام سیٹ اپ ہے، اس میں آئی ایم ایف سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی اس وقت. ہم کو آئی ایم ایف سے یہ کام کرنا ضروری ہے. اور جو ہم نے تاخیر کی وہ کی، ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. کوئی پلان بی نہیں ہو سکتا، کوئی پلان سی نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ حاکم بدن اگر ہم ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں ان کی کیا بات ہے، پھر دیگر ممالک کے پاس جائیں، ایک پلان لے کر جائیں دیگر ممالک کے پاس، مغربی ممالک، چین اور عرب ممالک کے پاس، کہ دیکھو یہ پلان ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں، کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس طرح ہم پورا کریں گے، یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے، یہ ہمارے بجٹ کی سٹرکچرنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے آپ لے سکتے ہیں. اگر 4 بلین لے لیے تو 2 بلین کو اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان جتنے ضرور امپورٹنٹ ملک کو ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پر ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے.